السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 4 اپریل کو پنجاب میں عام انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی تھی کہ اگر 10 اپریل تک وفاقی حکومت پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے لیے درکار 21 ارب روپے جاری نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو آگاہ کرے گا، جس کے بعد سپریم کورٹ اس پر کوئی فیصلہ یا کوئی کاروائی جو ہے وہ اس کے اوپر کرے گی۔ اس حوالے سے گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک صفحے پر مشتمل ایک رپورٹ یا جواب جمع کروایا تھا، جس میں کمیشن کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے 10 اپریل کی ڈیڈ لائن تک کوئی فنڈز فراہم نہیں کیے گئے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تقریباً 3,75,000 سیکیورٹی اہلکار درکار تھے، لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے جو پنجاب کی نگران حکومت ہے اس کی جانب سے صرف 75,000 سیکیورٹی اہلکار فراہم کرنے کا کہا ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے لیے 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ یہ کچھ وجوہات تھیں جو گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی، جس کے بعد یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کاروائی کا آغاز کرے گی، کیونکہ 4 اپریل کا جو فیصلہ تھا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے واضح الفاظ میں یہ قرار دیا تھا کہ اگر کمیشن کو فنڈ فراہم نہیں کیے جاتے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا جاتا، تو پھر عدالت اس کے مطابق کاروائی کرے گی۔ اب بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے، لیکن یہ توہین عدالت کی جو کاروائی ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ ابتدائی طور پر جو آج ایک نوٹس جو رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک کو، اٹارنی جنرل کو، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو اور جو متعلقہ دیگر افسران ہیں ان کو یہ نوٹس جاری کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وہ 14 اپریل بروز جمعہ ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کے جو نائب ہیں ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ہمراہ تمام تر ریکارڈ لے کر عدالت میں پیش ہوں۔ وہ تمام ریکارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تمام ریکارڈ کیس کی سماعت کے دوران ہمیں اس کی ایک جھلک کچھ یوں نظر آئی تھی کہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے وہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کی جو کنٹرول یا اس کی تحویل میں ہوتا ہے۔ میرے خیال میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تمام تر جو تفصیلات طلب کی گئی ہیں وفاقی حکومت کے جو زیر انتظام جو فنڈز ہیں اس حوالے سے، اس میں فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے متعلق ہدایات جو ہیں وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو اور ان کے نائب کو جاری کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات سے متعلق تمام تر تفصیلات عدالت میں پیش کریں۔ وہ تفصیلات جو ہے وہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتی ہیں کہ اب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کیونکہ جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر اس کیس کی سماعت کا آغاز کیا تھا گزشتہ ماہ 22 مارچ کو، اس وقت جو الیکشن پروگرام تھا اس کے 11 میں سے 5 مراحل مکمل ہو چکے تھے، یعنی سکروٹنی تک کا جو عمل تھا، کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کا عمل وہ مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کے خلاف اپیلیں دائر ہونا تھیں، پھر ان اپیلوں کو نمٹایا جانا تھا، اس پر اعتراضات آتے، پھر جو امیدوار ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیتے، الیکشن کمیشن حتمی انتخابی فہرستیں جاری کرتا، اور اس کے بعد جو امیدوار ہیں ان کو انتخابی نشان الاٹ کیے جاتے، اور پھر فائنل سٹیج یعنی 11ویں سٹیج وہ پولنگ ڈے تھا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے چونکہ جو رپورٹ گزشتہ روز جمع کروائی گئی تھی اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے عدالتی حکم کی نافرمانی کا واضح طور پر سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا، جس پر عدالت کی جانب سے آج کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں بڑے 2 ٹوک الفاظ میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے بادی النظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی
حکم عدولی کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ یہ تمام الفاظ سپریم کورٹ کے اس نوٹس میں درج ہیں جو رجسٹرار آفس کی جانب سے ان تمام سرکاری افسران کو جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالتی نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تمام افراد جنہوں نے عدالتی حکم عدولی پر اکسایا یا اس کی حوصلہ افزائی کی، وہ بھی اس کارروائی کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ 4 اپریل کو آیا تھا، اس کے بعد وفاقی وزراء اور وزیر اعظم کے جو معاونین ہیں یا مشیران ہیں، ان کی جانب سے عدالتی حکم پر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ چیلنج دیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جب تک وفاقی حکومت نہیں چاہے گی یہ الیکشن نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ بھی کوشش کی گئی تھی کہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپا جائے اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم عدولی ہے، اس کی نافرمانی ہے، اس کو یا ان کے خلاف اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے تو اس توہین عدالت کی کارروائی کو پارلیمنٹ کا جو ایک فورم ہے اس کے پیچھے چھپ کر اس کارروائی سے بچا جائے۔ یہ اسی وجہ سے وفاقی حکومت نے جو 21 ارب روپے کا بل تھا وہ پہلے وفاقی کابینہ میں گیا، پھر وفاقی کابینہ نے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی منظوری دی، پھر جب پارلیمنٹ میں گیا تو وہاں پر بھی اس پر فیصلہ کرنے کی بجائے وہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کو بھجوا دیا گیا، پھر اس کے اوپر وہاں کمیٹیوں میں بحث ہوگی اور وہ ایک لمبا پروسیجر ہے، اس کے اوپر ہفتہ 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ بظاہر جو نیت تھی وفاقی حکومت کی وہ یہی نظر آتی تھی کہ وہ 14 مئی کے انتخابات کرانے کی کسی صورت میں وہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے اور معاملات کو لٹکایا جا رہا ہے۔ عدالت یہ تمام معاملات دیکھ رہی تھی، پھر گزشتہ روز جو الیکشن کمیشن کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی اس سے صورتحال مزید جو ہے وہ واضح ہوئی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ نوٹس جاری کرنا شاید ان لوگوں کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو یہ کہتے تھے کہ کافی سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں، کافی سارے معاملات طے پا چکے ہیں، اور گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بحران تھا وہ ٹل گیا ہے اور ان کی حکومت اس بحران سے نکل گئی ہے، یعنی حکومت ان کی بچ گئی ہے۔ اس سے قبل جو وفاقی حکومت تھی وہ اس خطرے سے دوچار تھی کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کی کارروائی کرتی ہے تو وفاقی حکومت گھر جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ صرف وزیر اعظم پر مشتمل نہیں ہے بلکہ وزیر اعظم پلس کابینہ پر مشتمل ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کی کارروائی کرتی ہے تو وہ صرف وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہوگی بلکہ پوری کیبنٹ کے خلاف بھی ہوگی، کیونکہ جو بل کی منظوری تھی وہ وفاقی کابینہ نے دینی تھی، وفاقی حکومت نے دینی تھی، لیکن وفاقی کابینہ نے اس معاملے کو، اس بل کو پارلیمنٹ میں بھجوا کر معاملے کو مزید لٹکایا، جہاں سے وفاقی کابینہ کی جو بدنیتی ہے وہ بہت واضح ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی اہم خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ نوٹسز گورنر اسٹیٹ بینک کو، اٹارنی جنرل کو، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو، اس کے علاوہ سیکرٹری خزانہ اور ان کے جو ماتحت ہیں، جو ان کے نائب ہیں یا ان کے نمبر 2 ہیں، ان کو یہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ تمام تر تفصیلات لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 14 اپریل دن کو 11:30 بجے چیمبر میں پیش ہوں، اور اس پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی جو موقف ہے وہ سنے گی، اور اس کے بعد یہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کب کیا جائے۔ کیونکہ عدالت کی جانب سے جو نوٹس جاری کیا گیا اس میں ایک بات اور جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی چلانے سے زیادہ ضروری الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ابتدائی طور پر اس کا جو تمام تر فوکس ہے وہ 14 مئی کو انتخابات کرانا ہے۔ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ کسی دوسرے مرحلے میں اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر سپریم کورٹ بظاہر یہ کوشش کرتی نظر آتی ہے کہ 4 اپریل کو جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا کہ پنجاب میں عام انتخابات، صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات 14 مئی کو کروائے جائیں گے، جس کے بعد اس عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کچھ کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ 5 ارب روپے الیکشن کمیشن کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ ذرائع الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے تاحال فنڈز فراہم نہیں کیے گئے، لیکن جو فنڈز الیکشن کمیشن کے پاس موجود تھے ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد حکومت کی جانب سے جو فنڈز فراہمی ہے وہ اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس پر
کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ دوسری اہم خبر وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 منظور کیا تھا۔ یہ پہلے قومی اسمبلی سے منظور ہوا، پھر اس کو سینٹ سے منظور کیا گیا، اس کے بعد یہ بل صدر مملکت کو بھجوایا گیا، لیکن صدر مملکت نے اس بل کی منظوری دینے کے بجائے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور یہ قرار دیا کہ یہ بل سپریم کورٹ اور عدلیہ کے اختیارات میں کمی کرنے کے مترادف ہے اور آئین پاکستان عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ کچھ وجوہات اور تھیں جس پر صدر مملکت کی جانب سے یہ بل واپس بھجوا دیا گیا، جس کے بعد جو وفاقی حکومت ہے، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، ان کی جانب سے 10 اپریل کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک جو مشترکہ اجلاس بلایا گیا، اس اجلاس میں آئین کی گولڈن جوبلی تقریب بھی منعقد کی گئی اور پھر اسی دن جس دن آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کی تقریبات تھیں، اسی پارلیمنٹ کے اندر اسی آئین کی توہین کرتے ہوئے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا اس کو منظور کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو 90 روز کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ 90 روز کسی بھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں گے، یہ پی ڈی ایم کی جو مکس اچار حکومت ہے، اس نے اسی آئین کی خلاف ورزی کی جس کی تقریبات یہ اس دن منا رہے تھے اور بڑی جو ہے وہ سیاسی تقریریں کی جا رہی تھیں اور بڑا کریڈٹ لیا جا رہا تھا آئین بنانے کا، اس پر عمل کرنے کا، لیکن اسی جگہ پر بیٹھ کر اسی چھت کے نیچے اسی آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ جو 90 روز کا مینڈیٹ آئین پاکستان میں دیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی اور سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کے فنڈز فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ اب اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 8 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس بینچ کی سربراہی کریں گے۔ اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید جو ہے وہ اس بینچ میں شامل ہیں اور یہ بینچ جو ہے یہ اس جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے خلاف یہ درخواستیں سنے گا۔ 3 درخواستیں جو ہے وہ دائر کی گئی تھیں۔ ایک درخواست چودھری غلام حسین جو سینئر اینکر بھی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی اور کچھ درخواستیں جو ہیں وہ جو وکلا ہیں ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی اور ان میں یہی موقف اختیار کیا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 منظور کیا گیا ہے وہ غیر آئینی ہے اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ عدالت اس بل کو کالعدم قرار دے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ 8 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور یہ 8 رکنی لارجر بینچ جو ہے یہ ایک اور طرح کا اشارہ بھی ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کے درمیان اختلافات کافی شدت اختیار کر گئے تھے۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کچھ ملاقاتیں کی گئیں اور ان ملاقاتوں کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان اور جو ان کے مخالف گروپ ہے سپریم کورٹ کے اندر ان کے درمیان برف پگھل گئی ہے اور معاملات جو ہیں وہ اب روٹین کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن آج یہ جو 8 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان 15 ججز میں سے 8 ججز کا یہ بینچ بنا کر اپنی اکثریت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ججز اس بینچ میں شامل کیے گئے ہیں ان کو چیف جسٹس کا ہم خیال جج بھی کہا جا سکتا ہے اور جو ججز اس بینچ میں شامل نہیں ہے وہ 7 ججز جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں اور اس طرح جو دیگر ججز ہیں وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں، تو وہ ان کے مخالف ہم خیال گروپ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں اور انہی 2 گروہوں کے درمیان اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھینچا تانی اور تناؤ کی ایک بڑی شدید جو ہے وہ کیفیت وہ برقرار ہے اور اس بینچ کی تشکیل کے بعد یہ کیفیت جو ہے یہ مزید بڑھے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس 8 رکنی لارجر بینچ کی جانب سے بھی کوئی اختلافی نوٹ سامنے آتا ہے یا یہ 8 رکنی لارجر بینچ متفقہ طور پر جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے اوپر فیصلہ دیتا ہے۔ اس پر جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ جب کیس کی سماعت ہوگی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، فیصلے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو آگے شیئر کریں
تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.